السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کچھ دن پہلے، اس میں نے ذکر کیا تھا کہ میرے آئیڈیل جو ہیں وہ کون ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان تینوں کو میں نے اپنا آئیڈیل بتایا تھا۔ تو کچھ کمنٹس کرنے والوں نے مجھے کہا ہے کمنٹس میں کہ اپنا آئیڈیل آپ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رکھیں۔ تو میں ان سبھی اپنے ویور سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا کا تمام تر عالم اور دنیا کے تمام تر مفتی اور دنیا کے تمام تر وہ نیک لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، ان تمام کے لیے اگر پہلا آئیڈیل کوئی ہے نا تو وہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے آئیڈیل پیارے آقا نہیں ہیں، ہم سب کے آئیڈیل پیارے آقا ہیں، ان کا تو کیا ہی کہنا۔ لیکن اگر ہستیوں میں کسی ہستی کی بات کی جائے، اگر کسی کو کوئی پسند ہوتا ہے، اب جیسے میں ایک لیڈیز ہوں تو لیڈیز کے طور پر اگر میری کوئی آئیڈیل ہے، بظاہر اگر آپ کسی لیڈیز سے پوچھیں کہ آپ کے آئیڈیل کون ہے تو وہ کسی اداکارہ کا نام بتائیں گی، لیکن اگر آپ کسی نیک خاتون سے پوچھیں کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے تو وہ آپ کو بالکل بھی اس اداکارہ کا نام نہیں بتائیں گی، وہ کسی نہ کسی ہستی، کسی نہ کسی امہات المومنین کا نام بتائیں گی، جیسے کہ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے جو اللہ کی ولیاں ہیں، اللہ کی نیک بندیاں ہیں، بس وہ ان کا ہی نام بتائیں گی۔ تو اسی طور پر مجھے بھی جن سے پیار ہے وہ یہ تین ہستیاں ہیں جو میں نے بتایا تھا۔ اللہ عالم، بس میں نے آپ کی جو آپ نے مجھ سے کمنٹس کر کے پوچھا تھا، جو کشمکش تھی وہ آپ کی دور کرنے کے لیے کہا ہے، بس اس غرض سے میں نے یہ کمنٹس عرض کی اور میرا مطلب کچھ بھی نہیں۔ آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ پیدل سفر حج کرنے والی نابینا بڑھیا، اب دیکھیے یہ کتنی نیک خاتون ہے، بڑھیا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، ہم تو جوان ہو کر بھی وہ عبادت نہیں کر سکتے جو یہ بزرگ لوگ کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ام داب علیہ رحمۃ اللہ الوہاب کا شمار بلند پایا صالحاتوں عابداتوں میں ہوتا تھا۔ ہر سال مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے مکہ معظمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ پیدل حج کرنے آیا کرتی تھیں۔ ان کی عمر 90 برس تھی تو بینائی بھی چلی گئی تھی۔ جب حج کا موسم بہار آیا تو کچھ حجنیں سفر حج پر روانہ ہوئیں اور کچھ حجنیں پہلے سے ہی وہاں تھی، تو آپ بھی وہاں حاضر ہوئیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرتے شوق سے بے قرار ہو کر رب غفار عز و جل کے دربار میں عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، تیری عزت کی قسم، اگرچہ میری آنکھوں کا نور جا چکا ہے مگر تیرے دربار کی حاضری کے شوق کے انوار اب بھی باقی ہیں۔ پھر احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہتے ہوئے حج کے قافلے کے ساتھ چل پڑیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عورتوں کے آگے آگے چلتی اور چلنے میں ان سے سبقت لے جاتی تھیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے حال پر بڑا متعجب تھا کہ ہاتف غیبی سے مجھے ایک آواز سنائی دی کہ اے ذوالنون، کیا تم اس بڑھیا پر تعجب کرتے ہو جسے اپنے مولا کے گھر کا شوق ہے؟ پس اللہ تعالیٰ نے لطف و کرم فرماتے ہوئے اسے اپنے گھر کی طرف چلا دیا ہے اور اسے اس کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ بے شک یہ شعر بالکل حق ہے۔ کہاں میں اور میری گندی ذات اور میرا گندا وجود، اور کہاں وہ رب کائنات، اس کی پاک ذات اور اس کا پاک وجود۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، خاک بھی نہیں ہیں۔ ہم کتنے احسانات ہیں اس کے، دن رات بھی اگر سجدے میں پڑے رہے نا تب بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اتنا رحمان ہے وہ، ہمارا پالنے والا، ہمارا پیدا کرنے والا۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ایسی قوت، ایسی طاقت، ایسا شوق، ایسا ذوق عطا فرمائے جیسا کہ ان میں تھا، ان صالحین میں تھا، ان نیک لوگوں میں تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اتنی عاجزی کرتے ہوئے پہنچتے تھے۔ ایک ہم ہیں جو حج کو جاتے ہیں تو کتنی ہی تعریفیں بٹوتے ہیں اور کتنی ہی نمائشیں کرتے ہیں۔ اللہ 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 ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔